بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ رات کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں بیٹھے ذکر الہی میں مصروف تھے کہ اچانک حجرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ انہوں نے باہر موجود شخص کو اندر آنے کی اجازت دی۔ اندر آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کا خاص وزیر علی بن سفیان تھا۔ اس نے سر جھکایا ہوا تھا۔ یہ وزیر کافی شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے وزیر کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، بولیے وزیر محترم، رات کے اس پہر کس لیے آپ کا آنا ہوا؟ وہ شرمندہ لہجے میں بولا، سلطان معظم، معافی چاہتا ہوں کہ میں اس پہر آپ کو پریشان کر رہا ہوں، لیکن میرا دل بہت پریشان ہو رہا ہے۔ بستر پر لیٹ رہا ہوں لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور ہے۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اس لیے یہاں چلا آیا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے پاس بیٹھ جاؤں؟ اس کا انداز کافی ڈرا سہما تھا، جو سلطان کو کافی برا لگا تھا۔ ان کے لیے ان کا یہ وزیر بہت اہمیت کا حامل تھا۔ یہ واحد شخص تھا جس کو سلطان نے بہت زیادہ چھوٹ دے رکھی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ وزیر ان کی فوج کا حصہ نہیں بلکہ ان کے سچے دوست کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس لیے سلطان نے فوراً ہی ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے قریب بٹھا لیا اور دوستانہ انداز میں ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، کیا ہوا؟ آپ اس طرح کیوں بات کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں نا کہ آپ ہمارے لیے کتنی اہمیت کے حامل ہیں۔ بتائیں کیا پریشانی ہے جس کے باعث تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ وزیر نے ایک نگاہ سلطان کو دیکھا اور کہا، سلطان معظم، عراق میں ایک عورت آئی ہے جو عورتوں کے کپڑے سونگھ کر ان کے مستقبل کا بتا دیتی ہے، یعنی کہ کون سی لڑکی کنواری ہے اور کس عورت یا لڑکی نے اپنے کنوارے پن کو زائل کر دیا ہے۔ بہت سی مائیں اس چیز کو لے کر پریشان ہیں۔ جس بھی گھر میں ان کا رشتہ ہو رہا ہے وہاں کی عورتیں ان کی بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے جاتی ہیں اور ان کا مستقبل پتہ کرتی ہیں۔ اگر وہ عورت کچھ خراب بات بتا دیتی ہے تو وہ عورتیں رشتہ نہیں دیتی ہیں۔ اس لیے کتنی مائیں اپنا سر پیٹ کر رو رہی ہیں۔ دن بدن سب کی زندگی خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اس طرح تو یہ اسلام میں بھی غلط فہمیاں پیدا کر رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ کا علم اللہ کے بعد ان کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، تو پھر یہ عورت مستقبل کا کیسے بتا رہی ہے؟ بہت سے لبوں پر یہی سوال ہے۔ لوگ اسلام پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ سلطان معظم، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ طویل خاموشی کے بعد سلطان نے وزیر کی جانب دیکھا اور الجھن بھرے لہجے میں بولے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو یہ بات افواہ لگ رہی تھی، لیکن آپ کے منہ سے ایسی باتیں سن کر ہم کافی حیران ہو رہے ہیں۔ ہماری سمجھ سے کچھ بالا تر ہے۔ ہم کل ہی عراق کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور اس عورت کو پکڑتے ہیں۔ واقعی آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ یہ عورت کنواری لڑکیوں کی زندگی بھی تباہ کر رہی ہے اور ساتھ میں ہمارے اسلام کے لیے بھی ایک سوال اٹھا رہی ہے۔ اب آپ اپنے کمرے میں جائیں اور آرام کریں۔ صبح کا سورج روشن ہونے سے پہلے ہی سلطان اپنی تمام تیاری مکمل کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنی زوجہ کو بھی بیدار کر کے تمام حالات سے آگاہ کر دیا تھا اور لباس وغیرہ بھی تبدیل کر کے محل کے پچھلے حصے سے روانہ بھی ہو گئے تھے۔ نکلتے ہی پہلے ایک بار وزیر سے بھی ملاقات کی تھی۔ دربار کے تمام اختیارات اس کے ہاتھ میں تھا۔ ماں وہ عراق کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ ان کا گھوڑا سر پٹ توڑ رہا تھا۔ ایک طویل مسافت کے بعد وہ عصر کے وقت عراق کی حدود میں داخل تھے۔ وہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے عصر کی نماز ادا کی تھی اور ایک کونے میں بیٹھ کر کھانا تناول کیا تھا۔ ان کے پہناوے اور ان کے کھانا کھانے کے انداز سے بالکل ہی یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ سلطان ہیں، کیونکہ انہوں نے نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھوڑے کے ساتھ بندھی ایک کپڑے میں روٹی نکالی اور بالکل عام انسانوں کی طرح ایک چبوترے سے بیٹھ کر اسے کھانے لگے۔ یہ کسی بھی سلطان کی سادگی کی اعلیٰ ترین مثال تھی کہ دنیا کی ہر چیز موجود ہونے کے باوجود خشک روٹی کھا رہے تھے۔ اس حال میں دیکھ کر کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کوئی امیر تاجر یا کوئی سلطان ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سلطان نے ایک آدمی سے اس جگہ کی معلومات لی تھی کہ وہ عورت کہاں رہتی ہے، جبکہ پہلے اس نے سلطان کو حیرت سے دیکھا تھا اور اس کے بعد خاموشی سے آگے بڑھ گئے تھے۔ کئی لوگوں نے تو سلطان کو یہ کہہ کر جھڑک دیا تھا کہ کیا ہو گیا ہے بھائی، اچھے خاصے نظر آتے ہو، تو پھر اس عورت کے پاس جانے کا کیا مقصد ہے؟ جبکہ سلطان ان کی یہ نہیں بتا پائے تھے کہ وہ کون ہیں اور یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تھک ہار کر وہ
ایک سبزی والے کے پاس گئے تھے جو خاموشی سے اپنے کام میں مگن تھا۔ سلطان نے اس آدمی سے بہت ہی نرم لہجے میں سلام لیا اور شائستہ لہجے میں بولے، بھائی صاحب، آپ کیا ہمیں اس عورت کا پتہ بتا سکتے ہیں جہاں پر مستقبل کا پتہ معلوم ہو جاتا ہے؟ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ جبکہ وہ سبزی والا ایک بار چونکا تھا، اس نے سلطان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ عورت ہیں کیا؟ اس کا انداز نہ ہی مذاق اڑانے والا تھا اور نہ ہی توہین آمیز تھا۔ وہ بالکل سادہ لہجے میں بولا تھا، جبکہ سلطان نے بھی بنا برا منائے اس کے سوال کا جواب دیا تھا، نہیں بھائی، ہم عورت تو نہیں ہیں، لیکن ہماری عورت ان خاتون کے پاس جانا چاہتی ہیں۔ بس ہم اپنے طور پر یہاں جانچ پڑتال کے لیے آئے ہیں کہ یہ کوئی دھوکہ تو نہیں ہے۔ جبکہ اس آدمی نے سلطان کو ایک نظر دیکھا تھا، اس سادہ لہجے میں محض اتنا ہی بولا تھا، ہمارے اسلام میں اس چیز کو گناہ قرار دیا گیا ہے۔ خیر، اگر آپ کو جانا ہے تو آپ بڑی مسجد کے کونے والے گھر میں چلے جائیں، وہیں اس کا حجرہ ہے۔ جبکہ سلطان ایک پل کے لیے دل ہی دل میں خوش ہوئے تھے۔ ابھی تک کچھ سمجھدار لوگ بھی ان کی رعایا میں موجود تھے جو اسلام کی احکام کی پیروی کرتے تھے۔ یہ عراق کی سب سے بڑی اور خوبصورت مسجد تھی۔ سلطان ہمیشہ عراق آنے کے بعد یہیں پر اپنی نمازیں وغیرہ ادا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے سیدھا اس گھر کی جانب اپنا گھوڑا موڑ لیا تھا۔ دور ہی انہوں نے اپنا گھوڑا باندھا اور اس عورت کے دروازے پر پہنچ گئے۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ انہیں بھی بنا اجازت اندر جانا معیوب لگ رہا تھا، لیکن جیسے ہی انہیں اندر سے خواتین کی آوازیں آنے لگیں اور ساتھ میں کچھ مردوں کی بھی، تو ان کی ہمت بڑھ گئی تھی اور وہ اس گھر میں داخل ہو گئے۔ دروازے کے پاس جوتوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ یقیناً سب لوگ اندر ہی موجود تھے۔ وہ گھر بہت بڑا نہیں تھا، ایک کمرے پر مشتمل۔ وہ گھر بہت چھوٹا سا تھا۔ سلطان اس کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ ایک طرف کو تو عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں اور دوسری طرف مرد حضرات موجود تھے۔ سلطان خاموشی سے مرد حضرات والی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے، لیکن ان کی نگاہیں عورتوں کی مجلس پر تھیں۔ وہاں پر موجود ایک عورت سربراہ بنی ہوئی تھی اور مکمل پردے میں عورتوں کو دین کی تعلیم دے رہی تھی، جبکہ دوسری طرف وہ بزرگ بھی مردوں کو دین کی تعلیم دے رہے تھے اور ان کو بتا رہے تھے کہ ہمارا اسلام کیا ہے، کیا سکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر کیا احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ سلطان کو وہاں کا ماحول بہت مناسب لگ رہا تھا۔ جس طرح سے وزیر نے ان کے سامنے تمام باتیں رکھی تھیں، وہ اس کے علاوہ جو افواہیں ان تک پہنچی تھیں، ایسا تو کوئی منظر ان کی آنکھوں کے سامنے ہی نہیں آیا تھا۔ کافی دیر تک وہ وہاں بیٹھے ہر چیز کا جائزہ لیتے رہے تھے۔ تمام چیزوں کو انہوں نے بغور دیکھا تھا، لیکن ان کی نگاہوں میں تمام حالات بہتر تھے۔ جیسے ہی اس مجلس کا اختتام ہوا تو سب مسلمان بھائی ایک دوسرے کے گلے لگ گئے تھے اور سب اسی جگہ سے روانہ ہو گئے تھے۔ سلطان نے ایک بار پھر پلٹ کر اس گھر کو دیکھا تھا، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے کچھ بھی ایسا نہیں آیا تھا۔ وہ خاموشی سے اس گھر سے نکل آئے تھے اور سیدھا عراقی مسجد میں داخل ہو گئے تھے۔ وہاں انہوں نے مغرب کی نماز ادا کی اور اس کے بعد عراق میں موجود وہ اپنے حجرے میں چلے گئے تھے۔ رات کو وہ دیر سے یہاں سے نکلنا چاہتے تھے۔ اس سے پہلے وہ معزز بزرگ بھی ان سے ملنا چاہتے تھے جو ان کے لیے بہت اہمیت کے حامل تھے۔ ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہی سلطان خود کو بہت سکون محسوس کرتے تھے۔ تھوڑی ہی دیر انہوں نے اپنے حجرے میں ہی وقت گزارا تھا اور اس کے بعد ان کے گھر کی جانب روانہ ہو گئے تھے۔ ان کے گھر کے قریب پہنچتے ہی انہیں پرسکون ہوا کا جھونکا لگا تھا۔ وہاں آتی ہوئی وہ خوبصورت خوشبو جب سلطان کے نتنوں سے ٹکرائی تو وہ خود کو معتبر محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے اس دروازے پر ہلکی دستک دی تو ان کا ایک شاگرد دروازے پر آیا تھا۔ سلطان نرم لہجے میں بولے، کیا ہم استاد صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ شاگرد کو وہیں ٹھہر جانے کا کہہ کر اندر چلا گیا اور اچانک ہی دو شاگرد فوراً دروازے پر آئے تھے اور سلطان کو اندر آنے کی دعوت دے دی اور ساتھ ہی معذرت بھی کی کہ وہ نیا ہے، اس کو نہیں معلوم آپ کون ہیں۔ جبکہ سلطان حیران تھے کہ ان کو کیسے پتہ کہ کون ہوں۔ ان کو فوراً ہی معزز بزرگ کے پاس لایا گیا تھا جو ان کے استقبال میں پہلے ہی دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی انہوں نے اپنے ہاتھ پھیلائے تھے، جبکہ سلطان فوراً ہی ان کے سینے سے لگ گئے تھے اور ان کے پاس آتے ہی وہ
معطر کر دینے والی خوشبو سلطان کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ انہیں اپنا جسم بھی بہت پاک محسوس ہو رہا تھا۔ وہ پاک ہستی جس نے تجھے ہر وقت اللہ کی عبادت کرنا، برائی سے دور رہنا، لوگوں کی خدمت کرنا اپنا مقصد حیات سمجھتے تھے، وہ بہت نیک انسان تھے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ اللہ کے بہت قریبی بندہ تھے۔ انہوں نے فوراً ہی سلطان کو خوش آمدید کہا تھا اور اپنے کمرے میں لے گئے، جبکہ سلطان حیران ہوئے بغیر رہ نہیں پائے تھے کہ آپ نے ہمیں کیسے پہچانا، جبکہ میں نے اس لڑکے سے اپنا تعارف بھی نہیں کروایا تھا اور ہم اپنا بھیس بھی بدل چکے ہیں۔ جبکہ وہ معزز بزرگ سلطان کی بات سے مسکرائے تھے اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تھے، جس وقت آپ عراق میں داخل ہوئے تھے ہمیں تب بھی معلوم ہو گیا تھا، اور جب آپ ہمارے گھر کی طرف آئے تو آپ کی خوشبو سے ہم پہچان گئے تھے کہ ہمارے دروازے پر سلطنت کے بادشاہ سلطان آئے ہیں۔ کچھ دیر سلطان اس بزرگ کی بات ہونے کے بعد سلطان خاموشی سے اٹھے اور ایک طویل مسافت کے بعد اپنے محل واپس پہنچ چکے تھے، جبکہ وزیر جو سپاہیوں کے حکم دے رہا تھا وہ سلطان کو داخلی دروازے سے اندر آتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بھاگ کر ان کے قریب میں پہنچا تھا اور ان کے گھوڑے سے اترنے میں ہی مدد کی تھی، جبکہ سلطان وزیر کو سلام کر کے اپنے حجرے میں چلے گئے اور وہ ان کے پیچھے پیچھے ہی آیا تھا۔ سلطان غسل کرنا چاہتے تھے، لیکن وزیر کو حجرے میں موجود دیکھ کر انہوں نے اپنا ارادہ ترک کیا تھا اور حجرے میں موجود اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گئے تھے۔ وزیر ان کو دیکھ کر حیرت کا اظہار کرنے لگا، سلطان معظم، آپ اتنے جلدی عراق سے کیسے آ گئے؟ آپ تو اس عورت کو پکڑنے کے لیے گئے تھے، اس کو سبق سکھانے کے لیے گئے تھے، لیکن آپ کی واپسی ہمیں کافی حیران کر رہی ہے۔ وزیر کی بات سن کر سلطان نے وہاں ہوا تمام واقعہ ان کے گوش گزار کر دیا تھا۔ جبکہ وزیر ان کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، اس نے فوراً ہی خدشہ ظاہر کیا تھا کہ کہیں سلطان معظم ان لوگوں کو آپ کی آمد کا علم تو نہیں ہو گیا تھا۔ جبکہ سلطان مسکرائے تھے اور کہنے لگے، ہمیں نہیں لگتا، کیونکہ ہم جس لباس میں موجود تھے کوئی بھی ہمیں دیکھ کر پہچان نہیں سکتا تھا۔ خیر، اللہ سے دعا کریں کہ وہ افواہیں ختم ہو جائیں۔ وہ یہ بول کر غسل کرنے کے لیے چلے گئے تھے، جبکہ وزیر بھی وہاں سے جا چکا تھا۔ وقت کا کام ہے گزر جانا اور اپنی رفتار سے گزر رہا تھا۔ دن اپنے معمول کے مطابق گزر رہے تھے۔ صبح کا وقت تھا، دربار پوری شان سے لگا ہوا تھا۔ سلطان اپنی نشست پر براجمان لوگوں کے مسائل کافی سمجھداری سے حل کر رہے تھے۔ اسی دوران ایک عورت دربار میں داخل ہوئی اور اس کی حالت دیکھنے لائق تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بہت لمبی مسافت طے کر کے آئی ہو۔ آنسوؤں سے چہرہ بھیگا ہوا تھا، پاؤں مٹی میں اٹے ہوئے تھے۔ سلطان اس عورت کو دیکھتے ہی بولے، اے خاتون، کیا ہوا؟ ایسا کون سا مسئلہ درپیش آ گیا جو تم اس حالت میں دربار آئی ہو؟ بتاؤ، سب خیر تو ہے؟ اس کا لہجہ کافی اپنائیت بھرا تھا، جبکہ عورت سلطان کو نہ آنکھوں سے دیکھتے ہی بولی تھی، سلطان معظم، بہت پریشان ہو کر آپ کے پاس آپ کے در پر آئی ہوں، ورنہ میرا یہاں آنے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ میرا ارادہ ایسا نہیں کہ میں کسی کی روزی روٹی ختم کروں، لیکن سلطان معظم، ہم مائیں پریشان ہو گئی ہیں۔ عراق میں موجود وہ خاتون ہماری بیٹیوں کی زندگی تباہ کر رہی ہے۔ میری 4 بیٹیاں ہیں، بہت مشکل سے میں نے ان چاروں کا رشتہ لگوایا تھا اور خاندان بھی بہت اچھے تھے، لیکن میری پوری زندگی تباہ ہو گئی ہے۔ جیسے ان کے سسرال والوں کو معلوم ہوا کہ عراق میں ایک عورت ہے جو لڑکیوں کے کپڑے سونگھ کر ان کے مستقبل کا بتا دیتی ہے، تو اس کی ساس ہمارے گھر پر آ گئی، پہلے بڑی بیٹی کو لے کر گئی۔ اس عورت نے یہ بتایا کہ مستقبل میں یہ تمہارے بیٹے کے ساتھ بہت کچھ غلط کرے گی، تمہارا بیٹا اس سے شادی کرے گا۔ تو ان لوگوں نے فوراً ہی ہم سے رشتہ توڑ دیا اور ساتھ میں میری بیٹی کو بہت برا بھلا کہہ کر بڑی بیٹی کی منگنی کو کافی سال ہو گئے تھے، لیکن ان لوگوں کو ترس نہیں آیا۔ میری بیٹی نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے کہ آپ ایسا نہ کریں، لیکن وہ ظالم نے میری بیٹی کو دھتکار کر چلے گئے۔ دوسری بیٹی کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس عورت نے بولا کہ یہ اگر تمہارے بیٹے سے شادی کرتی ہے تو اس کی اولاد نہیں ہوگی، اور ان لوگوں نے ہمیں سے رشتہ ختم کر دیا۔ تیسری کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس نے کہا کہ اگر اس سے رشتہ ہوتا ہے تو تمہارا اپنا پورا خاندان اجڑ جائے گا، اور جب چوتھی باری آئی تو غضب ہو گیا، کہنے لگی کہ آخر تمہاری اس لڑکی سے شادی ہوتی ہے تو ساس سسر مر جائیں گے، اور ساتھ ہی میں حیرت انگیز طور پر اس نے بہت بڑی بات کی کہ یہ لڑکی اپنا کمارہ پن ظاہر کر چکی ہے۔
लिहाजा उससे शादी करके तुम अपने बेटे को अजाब में मत मुब्तला करो। इसी तरह एक एक करके उस औरत ने मेरी चारों बेटियों के रिश्ते खत्म करवा दिए। मेरी और भी सहेलियां हैं, उनकी बेटियों के साथ भी यही सब हुआ है। सुल्तान मुअज़्ज़म, हम तंग आ गए हैं। आखिर हम ऐसा क्या करें जिससे हमें निजात मिल जाए। अगर हम अपनी बेटियों का रिश्ता कहीं करेंगे तो वो भी हमारी बेटियों को इस औरत के पास लेकर जाएंगी और वो औरत मेरी बेटियों के कपड़े सूंघकर फिर कोई ना कोई मसला बता देगी। इस तरह तो मेरी बेटियों की शादी हो ही नहीं सकती। जबकि सुल्तान ये सुनकर हैरान हो गए थे। उनके माथे पे सेकंड पड़ चुके थे। बराबर में खड़ा वजीर भी कभी सुल्तान को हैरान होकर देखता तो कभी उस औरत को। सुल्तान का कहना था वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, बल्कि वो औरत तो इनकी तालीम दे रही थी। लेकिन यहाँ तो मामला ही कुछ और था। जबकि सुल्तान ने अपने गुस्सा और खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला था, क्योंकि दरबार में यह बात किसी को मालूम नहीं थी कि सुल्तान इराक गए थे और उस औरत से मुलाकात की थी। उन्होंने सब के सामने उस औरत को दिलासा दिया और वहाँ से वापस घर भेज दिया, जबकि वो खुद अब बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हो चुके थे। उन्हें बहुत कुछ गलत होता हुआ महसूस हो रहा था। उनका दिमाग अब 100% की रफ्तार से काम कर रहा था। मुअज़्ज़म बुजुर्ग की वो बात उनके दिमाग पर हथौड़े की मानिंद बरस रही थी। कभी कभी देखा हुआ सच नहीं होता, जो उन्होंने देखा था हकीकत पर मबनी था ही नहीं, बल्कि उन्हें कुछ और दिखाया गया था। यानी वहाँ पहुँचने से पहले किसी ने यहाँ से मुखबरी कर दी थी कि सुल्तान इराक आ रहे हैं। उन्होंने फौरन ही दरबार का इख्तिताम किया था और अपने मखसूस कमरे में चले गए थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने वजीर को बुलाया था और यहाँ के हालात संभालते का बोलकर वो खामोशी से महल से रवाना हो गए थे। इस बार उन्होंने अपना कोई लिबास वगैरह तब्दील नहीं किया था। महल में यही बात आई थी कि सुल्तान शिकार पर जा रहे हैं, जबकि आधे रास्ते में ही उन्होंने अपना लिबास तब्दील किया था और इस बार उन्होंने उस औरत का भेद लिया था और वो खुद इराक की जानिब रवाना हो गए थे। उनका घोड़ा सरपट दौड़ रहा था। वो किसी भी तरह जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना चाहते थे। जैसे ही उन्होंने इराक की हदूद में दाखिला लिया तो वहाँ पर उन्हें अपना घोड़ा एक दुकान के साथ बांध लिया था और पैदल ही इस औरत के घर की जानिब रवाना हो गए। उन्होंने कभी भी ठहरना मुनासिब नहीं समझा था। वो सीधा उस औरत के पास जाना चाहते थे। सुल्तान जैसे ही उस औरत के दरवाजे के पास पहुँचे तो हैरत का शदीद झटका लगा था। पहले जो घर खुला हुआ था वो अब बंद था। बाहर बहुत सी औरतों का झुरमुट मौजूद था। सुल्तान खामोशी से उस औरत के पास पहुँचे और अपनी आवाज़ तब्दील कर उसे मुखातिब किया। क्या बहन, अंदर बैठी हुई खातून जा चुकी है? जबकि वो औरत फौरन ही सर नफ़ी में हिलाते हुए बोली थी कि नहीं, अगर आपको जाना है तो दरवाज़ा खुला है। हम लोग तो अपना काम करवा चुके हैं, बस हमारी बच्चियां अंदर हैं, उनके आने का इंतज़ार है। जबकि सुल्तान फौरन ही अंदर दाखिल हो गए थे और अंदर का निज़ाम तो पूरी तरह से ही तब्दील था। उसको देखकर ही हैरत का शदीद झटका लगा था। अंदर किसी मजलिस का एहतमाम नहीं किया गया था, बल्कि एक औरत बैठी हुई थी और उसके इर्द गिर्द बहुत सी कुमारी बच्चियां बैठी हुई थी। सुल्तान को देखते ही वो औरत अपनी जगह से खड़ी हो गई थी और फौरन गुस्से से बोली, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि किसी भी अजनबी का बगैर बताए आना मना है? जबकि सुल्तान उस औरत की जानिब देखते हुए बोले थे, मुझे अपना मुस्तकबिल मालूम करवाना है, इसलिए मैं आई हूँ कि आप मेरी मदद कर सकती हैं। जबकि ये कहने की देर थी कि उस औरत की आंखें चमक उठी थी। वो फौरी सुल्तान के करीब आई और उन्हें दूसरे कमरे में ले गई, जबकि सुल्तान खामोशी से उस औरत के पीछे पीछे जाने लगे थे। उनके भेष के नीचे ही तलवार मौजूद थी जिस पर उनकी पकड़ साफ थी। इस औरत ने कमरे में आते ही सुल्तान के कपड़े को सूंघना शुरू किया था। जैसे ही वो उनके कपड़े को सूंघती जा रही थी, उसकी आंखें बड़ी होती जा रही थीं। जैसे ही वो सुल्तान के चेहरे के पास पहुंची, उसी पर सुल्तान ने उसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख दी थी। वो औरत खौफ से फौरन ही लरज कर 2 कदम पीछे हुई थी। सुल्तान ने अपने चेहरे पर मौजूद उस नकाब को हटाया और उस औरत को ज़मीन पर बिठा दिया था। वो औरत थर-थर काँप कर सुल्तान को देख रही थी। उनकी आंखें शोला बरसा रही थीं। सुल्तान उसको सूंघने के अंदाज से ही समझ गए थे कि यह औरत कुछ नहीं कर सकती, लेकिन लोगों से झूठ कहने की अपनी असल हकीकत मालूम करनी थी। वो फौरन ही उनके आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, माफ़ कर दें सुल्तान मुअज़्ज़म, माफ़ कर दें।
میں اب دوبارہ ایسی کوتاہی نہیں کروں گی۔ ان کا انداز بہت ہی ڈرا سہما سا تھا۔ اگر وہ مستقبل کا بتا پاتی تو اتنا ڈر کیوں رہی تھی؟ سلطان اس کو اس کے کمرے میں ہی لے گئے تھے جہاں پر اور عورتیں بھی موجود تھیں، جبکہ اس عورت کی ایسی حالت دیکھ کر تمام لڑکیاں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھیں اور ایک کونے میں لگ گئی تھیں۔ بہت سی عورتوں نے سلطان کو پہچان لیا تھا، جبکہ انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ شور کی آواز سے باہر موجود خواتین بھی اندر آ گئی تھیں اور جیسے ہی سلطان نے مزید دباؤ اس عورت کی گردن پر بڑھا دیا تو اس کو بولنے کا حکم دیا تو وہ فر فر بولی تھی کہ میں کوئی مستقبل کا پتہ نہیں جانتی۔ میری زندگی میں جو ہوا تھا میں اس کا بدلہ پوری رعایا کی عورتوں عزیز بزرگ کے در پر گئے تھے اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا کہ آدھی ادھوری سی لیکن انہوں نے پوری بات سمجھا دی تھی۔